السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں عامر ہاشمی اور رئیسہ کاظمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں صف اول کا کردار ادا کرنے والے ڈاکٹرز، معاون طبی عملے کی خدمات کی تعریف کی ہے۔ عمران خان نے مسلم ممالک کے رہنماؤں کے نام ایک خط لکھا ہے جس میں ان پر زور دیا گیا ہے کہ وہ غیر مسلم ممالک خصوصاً مغربی ممالک میں اسلام کے خلاف بڑھتے ہوئے منفی رجحان کی روک تھام کریں جس سے امت مسلمہ میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی دوبارہ اشاعت کے خلاف دنیا بھر میں مسلم ممالک کی طرف سے شدید مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ آرمی چیف نے کہا ہے کہ دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو کیفر کردار تک پہنچانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ پاک افغان تورخم سرحد پر پاکستانی حکام نے سرحد کی بندش سے متعلق اطلاعات مسترد کر دی ہیں۔ پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں زمین کے ملکیتی قوانین میں غیر قانونی ترامیم یکسر مسترد کر دی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر کے ضلع بڈگام میں آج بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ چین نے پھر کہا ہے کہ تائیوان کی آزادی کے لیے کسی بھی شکل میں جدوجہد کرنے والوں کو علیحدگی پسند سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور ایران نے اپنی نتانز کی ایٹمی تنصیب پر نیوکلیر سائٹ کی تعمیر شروع کر دی ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم عمران خان نے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کی خدمات کو سراہا ہے جو کورونا وائرس کی وبا کے خلاف جنگ میں سب سے آگے ہیں۔ آج شام لاہور میں انصاف ڈاکٹرز فورم کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کی دوسری لہر کی وجہ سے اس وبا سے متاثر مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہمیں اس حوالے سے حفاظتی اقدامات پر لازمی عمل پیرا ہونا ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ احتساب کا عمل غیر فعال ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ ایک ادارہ جو خراب ہو جائے، جس میں بری عادتیں پڑ جائیں، جس کے سسٹمز کولیپس کر جائیں، اس کو ٹھیک کرنا کا زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت ایک نیا ادارہ کھڑا کر دو۔ جو کام نہیں کر رہا اس کو نکالتے تھے، وہ جا کے اسٹے آرڈر لے لیتا تھا۔ سسٹمز بڑے مشکل تھے چینج کرنے کے لیے۔ وہ جو ہم نے ریفارمز کری ہیں ان کو آٹونومائز کرنا ہے کہ وہ ہاسپٹل چلے میرٹ کے اوپر، سلیکشن ہو میرٹ پہ، پھر سزا اور جزا ہو، جو کام کرتا ہے وہ اوپر آئے۔ عمران خان نے کہا کہ کرپٹ سیاسی عناصر اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ایسے کرپٹ عناصر کے خلاف ہر قیمت پر بلا امتیاز کارروائی جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا قومی اداروں میں اصلاحات لانا ایک مسلسل عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے اسپتالوں میں بھی اصلاحات لانے کے عمل پر ہر قیمت پر مکمل کیا جائے گا۔ جو ہاسپٹل ریفارمز ہیں وہی راستہ آگے پاکستان کا۔ ہمارے ہاسپٹلز یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ صرف غریب آدمی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائے اور وہاں اس کو جیسا علاج سب سٹینڈرڈ ملے، اور صرف پیسہ ہو تو آپ کو اچھا علاج پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ملے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شوکت خانہ میموریل کینسر اسپتال لاہور اور پشاور نے مشترکہ طور پر انٹرنیشنل گولڈ سیل آف اپروول کا ایوارڈ جیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شوکت خانہ میموریل کینسر اسپتال میں تقریباً 75% مریضوں کا علاج مفت کیا جا رہا ہے۔ دنیا کا یہ واحد کینسر ہاسپٹل ہے جدھر 75% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے، اور آج بھی چل رہا ہے۔ میں نے کہا کہ سارے پنجاب کے آپ نے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دینا، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ پختونخوا میں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سارے پختونخوا کے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ڈیولپ ملکوں کے اندر، امیر ملکوں کے اندر بھی یہ نہیں ہوتا۔ عمران خان نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ کورونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی احتیاطات پر سختی سے عمل کریں کیونکہ سردیوں کی وجہ سے اگلے 2 ماہ بہت اہم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ادویات کے معیار کو بہتر بنانے اور قیمتوں میں کمی کے لیے متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ادھر وزیر اعظم نے صوبہ پنجاب میں بلدیاتی اداروں کی سطح پر ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے لاہور میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ صاف پانی کی فراہمی، نکاسی آب، پبلک پارکس اور واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس منصوبوں پر توجہ دی جائے۔ انہوں نے ہدایت دی کہ صوبے بھر میں ضرورت کے مطابق ان منصوبوں کا آغاز کیا جائے۔ لاہور میں صنعتی ترقی بالخصوص سیمنٹ کی صنعت کی ترویج و ترقی کے حوالے سے ہونے والے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے
وزیر اعظم عمران خان نے خصوصی طور پر ہدایات جاری کی ہیں کہ سرمایہ کاروں کے لیے ہر ممکن سہولتیں فراہم کی جائیں تاکہ عوامی فلاح کے ترقیاتی منصوبے نجی اور سرکاری شراکت داری کے ذریعے شروع کیے جا سکیں۔ سیمنٹ فیکٹری کے سرمایہ کاروں کو دی جانے والی سہولیات کو سراہتے ہوئے وزیر اعظم نے حکام کو ہدایت کی کہ وہ سرمایہ کاروں کے مسائل فوری طور پر حل کریں تاکہ معاشی ترقی ہو اور روزگار کے مواقع پیدا ہو سکیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ موجودہ حکومت تعمیراتی شعبے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے تاکہ سیمنٹ کی پیداوار میں اضافہ ہو سکے اور ہر جگہ سیمنٹ مناسب قیمتوں میں دستیاب ہو سکے۔ وزیر اعظم نے پنجاب میں صحت کارڈ کے اجراء اور تقسیم کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پنجاب بھر میں صحت کارڈ کی مرحلہ وار فراہمی کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ صحت کے شعبے کی ترقی اور عوام کو صحت کی بنیادی سہولتوں کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ عوام کو صحت کی بنیادی سہولت کی فراہمی تہذیب یافتہ معاشرے کا شعار ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے مسلم ممالک کے سربراہوں کو ایک خط لکھا ہے جس میں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ غیر مسلم ممالک خصوصاً مغربی ممالک میں اسلام کے خلاف بڑھتے ہوئے منفی رجحان، نفرت اور خوف کا مل کر مقابلہ کریں جس سے مسلم ممالک میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ انہوں نے اپنے خط میں کہا کہ آج ہمیں مسلم امہ میں بڑھتی ہوئی تشویش اور بے چینی کا سامنا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغربی دنیا خاص طور پر یورپ میں اسلاموفوبیا بڑھ رہا ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی ذات اقدس پر گستاخانہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ رہنماؤں کی سطح پر حالیہ بیانات اور قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات مسلمانوں اور اسلام کے خلاف شدید نفرت اور خوف کی عکاسی ہے جو یورپی ممالک میں بڑھتی جا رہی ہے جہاں بڑی تعداد میں مسلمان مقیم ہیں۔ عمران خان نے مسلم امہ کو متحد ہونے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس مرحلے پر ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اجتماعی طور پر دنیا سے تشدد کے خاتمے اور اموات روکنے کے لیے نفرت اور انتہا پسندی کا مقابلہ کریں۔ انہوں نے مسلم رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ آواز اٹھائیں اور غیر مسلم رہنماؤں خصوصاً یورپی ممالک پر واضح کریں کہ مسلمان قرآن پاک سمیت تمام آسمانی کتابوں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سے اپنی جانوں سے زیادہ گہری عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ وقت ہے کہ ہم دوسروں تک پہنچیں اور ظلم، جہالت اور نفرت کا خاتمہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا مزید ایسی نفرت کا متحمل نہیں ہو سکتی جس سے صرف انتہا پسندوں کے مقاصد کی تکمیل ہوتی ہو اور اس کا انجام تشدد پر ہی ہوتا ہو۔ عمران خان نے کہا کہ ہم ریاست مدینہ اور میثاق مدینہ کے اصولوں کے مطابق امن اور رواداری کے لیے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ حکومت نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے موقع پر اس ماہ کی 31 تاریخ سے اگلے ماہ کی 6 تاریخ تک ہفتہ عشق رسول منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بات وزیر مذہبی امور ڈاکٹر نور الحق قادری نے آج اسلام آباد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہفتہ عشق رسول کے دوران پورے ملک میں محافل اور تقریبات منعقد ہوں گی جن میں علماء کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں سیرت النبی پر تقریری مقابلے بھی منعقد ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اس مسئلے پر مسلم دنیا کے مختلف رہنماؤں سے ٹیلی فون پر بھی رابطے کریں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت جامعہ ازہر کے امام اعظم سے بھی رابطہ کر کے ان کی تجویز پر بات کرے گی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان ممالک کے وکلاء مل کر عالمی سطح پر توہین آمیز مواد کے خلاف ایک فورم تشکیل دیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں مذہبی ہم آہنگی کو سبوداش کرنے کی کوششوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے مغربی اسکالرز سے رابطہ کیا جائے گا۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکوں کی دوبارہ تشہیر کے خلاف دنیا بھر کے مسلمانوں کی طرف سے رد عمل کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے کہا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی سے 1.5 ارب سے زائد لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ الازہر یونیورسٹی کے عظیم الشان امام شیخ احمد الطیب نے عالمی برادری سے مسلم مخالف اقدامات کو جرم قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ملائیشیا کے وزیر خارجہ حشیم الدین حسین نے آج کوالالمپور میں ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کا ملک مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرنے والے اشتعال انگیز بیانات اور اشتعال انگیز کارروائیوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قومی اسمبلی نے آج متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کرتے ہوئے پشاور اور کوئٹہ میں حالیہ دہشت گردی کے حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ یہ قرارداد وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان نے پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز دہشت گرد عناصر کے خاتمے کے لیے
ہر وقت تیار ہیں۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ دہشت گرد حملوں میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ ایوان نے ایک اور قرارداد منظور کی جس میں کوئٹہ میں پی ڈی ایم کے اجتماع کی آئین کے آرٹیکل 251 کے خلاف دیے گئے بیان کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ وزیر مواصلات مراد سعید کی طرف سے پیش کی جانے والی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ آئین کے خلاف بیانات پارلیمنٹ کی توہین ہیں۔ ایوان نے ایک اور قرارداد کی متفقہ طور پر منظوری دی جس میں جمہوریہ آذربائیجان کے علاقے نگورنو کاراباخ کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے رکن ایاز صادق کی طرف سے پیش کی جانے والی قرارداد میں کاراباخ میں آرمینیا کی فوج کی غیر قانونی، غیر اخلاقی اور وحشیانہ کارروائیوں کی شدید مذمت کی گئی۔ قرارداد میں آذربائیجان کے بہادر عوام کے لیے پاکستان کی مکمل سیاسی، سفارتی اور اخلاقی مدد کی یقین دہانی کرائی گئی۔ ایوان نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ خطے میں امن و سلامتی کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ وقفہ سوالات کے دوران پارلیمانی سیکرٹری برائے تجارت عالیہ حمزہ نے کہا کہ حکومت گندم اور چینی کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے قائم کیے گئے سہولت بازار میں 40 کلو گرام آٹے کا تھیلا 840 روپے میں دستیاب ہے۔ وزیر ہوا بازی غلام سرور خان نے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کی طرف سے اٹھائے گئے نکات کے جواب میں واضح کیا کہ گندم کی قیمت کے بارے میں ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی زراعت سے متعلق سفارشات پیش کرنے کے بعد کسانوں کو بیجوں اور کھاد سمیت زرعی اجناس پر سبسڈی فراہم کی جائے گی۔ اس موقع پر وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے کہا کہ ملک کے دشمنوں نے ملک میں عدم استحکام پھیلانے کی سازش کی ہے۔ گزشتہ روز پشاور کے ایک مدرسے میں دہشت گردوں کے حملے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو دشمنوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ کشور زہرا کی جانب سے ریڈیو پاکستان کے کانٹریکٹ ملازمین کو برطرف کرنے کے معاملے پر توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان نے کہا کہ ریڈیو پاکستان کے کانٹریکٹ ملازمین کو برطرف کرنا ایک مشکل فیصلہ تھا، مگر یہ فیصلہ ریڈیو پاکستان میں مالی بحران کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن ملک کے وہ ادارے ہیں جن کو ملک کے کونے کونے میں سنا اور دیکھا جاتا ہے۔ وزیر مملکت نے ریڈیو پاکستان کی خدمات کو سراہتے ہوئے مزید کہا کہ اس ادارے نے 1965 کی جنگ میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل دوبارہ صبح 11 بجے منعقد ہوگا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ساحلی علاقوں کے سروے کے لیے وزارت دفاع کو 109.47 ملین روپے کی تکنیکی اضافی گرانٹ کی منظوری دے دی ہے۔ کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کے زیر صدارت ہوا۔ یہ رقم وزارت بحری امور نے لینے سے انکار کر دیا کیونکہ پاک فوج نے اس سروے میں مدد کی پیشکش کی تھی۔ کمیٹی نے وزارت توانائی کی طرف سے بھیجی گئی 3 نئے کنوؤں رحمان 6، 7 اور 8 سے سوئی سدرن گیس کمپنی کے لیے مزید 38 MMCFD گیس مختص کرنے کے لیے سمری منظور کی، جس کو تمام ریگولیٹری منظوریوں سے مشروط کیا گیا۔ گیس کی قیمت کا اطلاق پیٹرولیم پالیسی کے مطابق ہوگا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو کیفر کردار تک پہنچانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ آج اپردیر مالاکنڈ ڈویژن کا دورہ کرنے کے دوران فوجی جوانوں سے گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف نے نوجوانوں کو ہدایت کی کہ حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے تناظر میں چوکنا رہیں۔ کور کمانڈر پشاور کو لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود نے آرمی چیف کی آمد پر استقبال کیا اور آرمی چیف کو بارڈر مینجمنٹ سسٹم پر بریفنگ دی۔ اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ سرحدوں کی حفاظت اور بارڈر مینجمنٹ سسٹم پاکستان کے امن کے عزم کی حقیقی عکاس ہیں۔ انہوں نے جوانوں کو علاقے میں امن کے قیام کے لیے کی گئی کوشش پر زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے لیڈی ریڈنگ ہسپتال پشاور میں مدرسہ دھماکے میں زخمی ہونے والے بچوں اور دیگر افراد کی عیادت بھی کی اور ان کی صحت کے بارے میں دریافت کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ 16 دسمبر 2014 APS پشاور میں معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا اور 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کشمیر پر دشمن نے مدرسے کے معصوم بچوں کو خون میں نہلا دیا۔ انہوں نے کہا کہ دشمن نے اپنی سیاہ تاریخ اور مذموم عزائم کو دوبارہ پروان چڑھانے کے لیے بچوں کو خون میں نہلایا۔ ان بچوں میں افغان مہاجرین کے بچاروں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ کل بھی قوم نے دہشت گردی کے بیانیے کو مسترد کرتے ہوئے بے مثال یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور آج بھی ہم اس بے مثال یکجہتی کے جذبے کے تحت ایک ہیں۔ پاک افغان تورخم بارڈر حکام نے بارڈر کی بندش سے متعلق رپورٹس کو مسترد کر دیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ بارڈر کو دونوں طرف نقل و حرکت اور
ہر طرح کی تجارتی سرگرمیوں کے لیے کھلا ہے۔ حکام نے بتایا کہ بارڈر پر گاڑیوں کی کلیئرنگ کا عمل بھی جاری ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی عید میلاد النبی کی تقریبات کے حوالے سے سالانہ کل پاکستان نعت خوانی کا مقابلہ آج نیشنل براڈ کاسٹنگ ہاؤس اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ 15 سال سے کم عمر لڑکوں کی کیٹیگری میں فہد نسیم نے پہلی، محمد حطامہ دوسری جبکہ حسین حیدر نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ 15 سال سے کم عمر لڑکیوں میں رباب النساء نے پہلا نمبر، عفیفہ نوید دوسرا جبکہ حافظہ مہک بطول نے تیسرا نمبر حاصل کیا۔ 15 سے 25 سال تک کے لڑکوں کی تیسری کیٹیگری میں فواد ابرار نے پہلی پوزیشن، برہان علی کھوکھر دوسری جبکہ بابر علی نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ لڑکیوں میں 15 سے 25 سال کی عمر کے درمیان مقابلے میں چوتھی کیٹیگری میں نور عائشہ نے پہلی پوزیشن، سمینہ عتیق نے دوسری جبکہ ادینہ قدیر نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اس موقع پر شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری برائے اطلاعات اکبر حسین درانی نے زور دیا کہ ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ ڈائریکٹر جنرل پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نمبرین جان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پوری دنیا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی سیرت اور تعلیمات کو سمجھنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ دنیا سے انتہا پسندی، فرقہ واریت اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ کل پاکستان نعت خوانی مقابلے کا اہتمام ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے کیا گیا تھا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کشمیریوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے بھارتی حکومت کی جانب سے زمینی ملکیتی قوانین میں ترامیم یکسر مسترد کر دی ہیں۔ دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ مذکورہ قوانین جے کے ری آرگنائزیشن 2020 ایڈپٹیشن آف سینٹرل لاز کے تحت نافذ کیے جا رہی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی حکومت کا یہ اقدام بھی اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں، پاکستان اور بھارت کے درمیان دو طرفہ معاہدوں اور عالمی قوانین کے ایک بار پھر کھلی خلاف ورزی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر عالمی سطح پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں اور عالمی قوانین کے تحت تسلیم شدہ تنازع ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ مقبوضہ وادی میں مسلم اکثریت میں تبدیلی چوتھے جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی اور جنگی جرم ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے ضلع بڈگام میں آج بھارتی فوج کی تازہ ریاستی دہشت گردی کی کارروائی کے نتیجے میں 2 کشمیری شہید ہو گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مانسوا کے آری باغ میں بھارتی فورسز نے محاصرہ کیا اور بعد میں گھر گھر تلاشی کی کارروائی شروع کی۔ حریت رہنما غلام محمد خان سوپوری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارتی فوج روزانہ کی بنیاد پر بے گناہ نوجوانوں کا خون بہا رہی ہے۔ دریا اسنا میر وائز عمر فاروق کی قیادت میں حریت فورم نے سری نگر سے جاری کردہ ایک بیان میں ہفتے کو مکمل شٹ ڈاؤن کی اپیل کی ہے تاکہ وادی کے جغرافیہ اور آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی مودی حکومت کی سازش کے خلاف ایک بار پھر احتجاج ریکارڈ کرایا جا سکے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ وہ فرانس تنزیہ ہفتہ وار چارلی ہیبڈو میں صدر رجب طیب اردوان کے چھپے خاکوں کے جواب میں قانونی اور سفارتی اقدامات کرے گا۔ ترکی کے مواصلات کے ڈائریکٹر نے اس ثقافتی نسل پرستی اور نفرت پھیلانے کی گھناؤنی سازش قرار دیا۔ وزیر انصاف عبدالحمید گل نے انقرہ میں صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے متعلقہ حکام کے ساتھ مل کر تمام ضروری اقدامات اٹھائے ہیں۔ ادھر ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے آج انقرہ میں اپنی پارٹی کے قانون سازوں سے خطاب میں کہا کہ اسلام پر حملہ کرنے والے مغربی ممالک صلیبی جنگوں کو دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین پر حملوں کے خلاف کھڑا ہونا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ چین نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ کسی بھی صورت میں تائیوان کی آزادی کے حصول کے لیے علیحدگی کی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بیجنگ میں آج ایک پریس کانفرنس میں چینی ترجمان یو فینلیان نے کہا کہ ہم قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے عزم میں چٹان کی طرح مستحکم ہیں۔ ایران نے اپنے نتانز جوہری مرکز میں اپنی جوہری سائٹ کی تعمیر شروع کر دی ہے۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ادارے کے مطابق آج جاری کردہ سیٹلائٹ کی تصاویر کے مطابق ایران نے زیر زمین اعلیٰ درجہ کا سینٹریفیوج اسمبلی پلانٹ بنا دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مشن نے فوری طور پر کوئی تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ زمبابوے کرکٹ ٹیم اور قومی کرکٹ ٹیم کے تمام کھلاڑیوں کے کورونا ٹیسٹ دوبارہ منفی آ گئے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ پاک زمبابوے سیریز میں شامل کھلاڑیوں، مینجمنٹ سٹاف اور میچ آفیشل سمیت تمام 107 لوگوں کے کورونا ٹیسٹ دوبارہ منفی آ گئے ہیں۔
جمعے کو پاکستان اور زمبابوے کے درمیان پہلا ون ڈے انٹرنیشنل میچ کھیلا جائے گا۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان 3 ایک روزہ اور 3 T20 میچز کی سیریز کھیلی جائے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئندہ سال اپریل میں دورہ جنوبی افریقہ کی تصدیق کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق قومی کرکٹ ٹیم آئندہ سال اپریل میں جنوبی افریقہ کا دورہ کرے گی۔ دورے میں 3 ایک روزہ اور 3 T20 انٹرنیشنل میچز کھیلے جائیں گے۔ تینوں ایک روزہ انٹرنیشنل میچز ICC مینز کرکٹ ورلڈ سپر لیگ کا حصہ ہوں گے۔ پاکستان ٹین پن باؤلنگ فیڈریشن کے زیر اہتمام جاری آزادی کشمیر ٹین پن باؤلنگ چیمپئن شپ کی اختتامی تقریب کل شام 5:30 بجے جناح پارک راولپنڈی میں ہوگی۔ گزشتہ روز پاکستان ٹین پن باؤلنگ فیڈریشن کے صدر اعجاز الرحمان نے بتایا کہ ٹورنامنٹ میں ملک بھر سے مرد اور خواتین کھلاڑیوں نے حصہ لیا اور ٹورنامنٹ میں 9 مختلف کیٹیگریز کے مقابلے رکھے گئے تھے۔ ٹورنامنٹ کے اختتام پر کامیابی حاصل کرنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ ٹیسٹ فاسٹ بالر حسن علی نے کہا ہے کہ وہ اپنی انجری سے مکمل طور پر نکل آئے ہیں اور بالکل فٹ ہیں۔ لاہور میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپنے زخموں اور چوٹ سے صحت یاب ہونے کے لیے انہوں نے بہت محنت کی۔ قومی تائیکوانڈو چیمپئن شپ کل سے لاہور میں شروع ہو رہی ہے۔ پاکستان تائیکوانڈو فیڈریشن کے صدر وسیم احمد جنجوعہ نے کہا ہے کہ 650 سے زائد تائیکوانڈو کے کھلاڑی اس ایونٹ میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب کے وائس چیئرپرسن چودھری وسیم اختر نے کہا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارے حقیقی سفیر ہیں اور ان کے مسائل کا فوری حل ہماری اولین ترجیح ہے۔ پنجاب کے محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن حافظ ممتاز احمد سے ملاقات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے ہمیشہ مستحق پاکستانی بھائیوں کی مدد کی ہے اور اس سلسلے میں ان کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ PTI حکومت کاروبار دوست حکومت ہے اور ہم بزنس کمیونٹی اور صنعت کاروں کے مسائل حل کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں گے۔ انہوں نے یہ بات لاہور میں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر میاں طارق مصباح الرحمان کی سربراہی میں وفد کے ساتھ میٹنگ کے دوران کہی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت کاروباری وسعت کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کر رہی ہے۔ سردار عثمان بزدار نے حفیظ سینٹر میں آگ لگنے سے تاجر برادری کے مالی نقصان پر اظہار افسوس کیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ SC ہنڈر انڈیکس 194 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 41,381 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 159.64 پیسے اور قیمت فروخت 162.96 پیسے، پاؤنڈ سٹرلنگ 207.57 پیسے، 212.45 پیسے، یورو 187.57 پیسے اور 192 روپے، اور سعودی ریال قیمت خرید 42.41 پیسے اور قیمت فروخت 43.50 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 97,094 روپے رہی۔ اور اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ نامور گلوکار عطا اللہ عیسیٰ خیلوی نے کہا ہے کہ میں نے اپنے حصے کی کامیابی سمیٹ لی ہے اور اب نوجوان نسل کا وقت ہے کہ وہ اپنے حصے کی کامیابیاں حاصل کریں۔ انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے میری خواہش ہے کہ میرا بیٹا میری طرح گلوکاری کے میدان میں اپنا نام اور مقام پیدا کرے۔ انہوں نے کہا کہ فنکار کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، جب تک اس کے دم میں دم ہے وہ فنکار ہی کہلاتا ہے۔ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی نے کہا کہ میں نے جس دور میں گائیکی کا آغاز کیا تھا میرے خاندان میں اس کو انتہائی برا سمجھا جاتا تھا، مگر میں نے فن کی خاطر گھر چھوڑ کر اپنے جنون کو پورا کرنے کے لیے لاہور کا رخ کیا، جہاں شدید جدوجہد کے بعد مجھے میری محنت کا پھل مل گیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے نامور کمپیئر، کالم نگار اور مصنف دلدار پرویز بھٹی کی 26ویں برسی جمعے کو منائی جائے گی۔ وہ 30 نومبر 1948 کو گوجرانوالہ میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم بھی ادھر ہی حاصل کی۔ 30 اکتوبر 1994 میں امریکہ میں فنڈز جمع کرنے کے دوران دماغ کی شریان پھٹ جانے سے دلدار پرویز بھٹی کا انتقال ہو گیا۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے معروف شاعر اکرم خیال نے کہا ہے کہ میری آنے والی نئی پنجابی فلم عشق میرا انمول کے سبھی گیت عوام کو ضرور پسند آئیں گے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اس فلم کے گیتوں کو پنجاب کے حقیقی کلچر کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھا گیا ہے۔ محکمہ ثقافت کی جانب سے 1000 فنکاروں، ادیبوں اور شاعروں کا پہلی دفعہ ہیلتھ انشورنس کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ محکمہ ثقافت کی جانب سے 1000 فنکاروں، ادیبوں اور شاعروں کا پہلی دفعہ ہیلتھ انشورنس کرانے کا فیصلہ، فنکار جلد ہی انشورنس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔
اور معروف میک اپ آرٹسٹ شعیب خان نے ترک ڈرامے ارطغرل غازی کی مرکزی اداکارہ حلیمہ سلطان کو منفرد انداز میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے انسٹاگرام پر اپنی چند تصاویر شیئر کی ہیں جس میں انہوں نے خود کو میک اپ کی مدد سے ارطغرل غازی کے شہرہ آفاق کردار حلیمہ سلطان کے روپ میں ڈھالا ہوا ہے۔ اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ چھوٹے کارآمد روبوٹس پر دنیا بھر میں کام جاری ہے اور اب امریکہ سے ایسے روبوٹ کے بارے میں خبر آئی ہے جن کے پہیے ضرورت کے مطابق روبوٹ کی ٹانگوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ روبوٹ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے اور ہموار سطح پر پہیوں سے دوڑتا ہے، لیکن کسی رکاوٹ یا زینہ سامنے آنے پر اس کے پہیے کھل جاتے ہیں اور وہ ٹانگیں بن کر اسے اوپر چڑھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ہر پہیہ 3 ناخن نما ٹانگوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہر پنجہ اونچے نیچے راستوں کو گرفت کرتا ہوا آگے پہنچتا ہے اور یہ روبوٹ بغیر رکے تیزی سے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے چاند کی سطح پر پانی کی موجودگی کے حتمی ثبوت ملنے کا اعلان کیا ہے۔ چاند پر مالیکولر پانی کی موجودگی کا انکشاف ناسا کی جانب سے چاند پر خلائی اڈہ بنانے کی امیدوں کو تقویت فراہم کرے گا اور امید ہے کہ چاند ہی کے قدرتی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے خلا نورد اس اڈے میں قیام کر سکیں گے۔ ایپل نے 3.3 انچ اونچا ہوم پیڈ منی پیش کر دیا ہے۔ ایپل نے اس نئے اسمارٹ اسپیکر کو اسمارٹ بلٹن 3 اسمارٹ کا متعارف کروایا ہے۔ یہ ڈیوائس اسمارٹ ہوم کو کنٹرول کر سکتی ہے اور خود کار طور پر ہوم ایپ سے مربوط ہو سکتی ہے۔ آج موسم کی کیا صورتحال رہی، آئیے جانتے ہیں موسم کی رپورٹ میں۔ موسم کی رپورٹ کے مطابق صبح پنجاب میں گندم کی کاشت کے بارانی اور نیوی علاقوں میں مزید چند دن تک موسم خشک ہوگا۔ اگلے 2 دنوں کے دوران جنوبی پنجاب میں بادل بنیں گے، لیکن فی الحال بارش کا خاطر خواہ کوئی امکان نہیں۔ کراچی سمیت سندھ کی ساحلی پٹی میں، کوئٹہ سمیت بلوچستان کے تمام علاقوں میں مزید 5 یا 6 دن تک موسم خشک ہوگا۔ اگلے 2 دنوں کے دوران شمالی علاقوں کی وادیوں میں کہیں بادل کہیں دھوپ، لیکن موسم خشک ہوگا۔ ڈی خان بنو، لکی مروت اور وادی پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں بھی اگلے چند دن تک فی الحال موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ اسلام آباد میں دن کا ٹیمپریچر 31 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور میں 33، کراچی میں 35، کوئٹہ میں 23، پشاور میں 32، گلگت میں 25، مظفر آباد میں 30، مری میں دن کا ٹیمپریچر 24، سری نگر میں 26، بارامولہ میں 22 اور جموں میں آج دن کا ٹیمپریچر 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں صف اول کا کردار ادا کرنے والے ڈاکٹرز اور معاون طبی عملے کی خدمات کی تعریف کی ہے۔ عمران خان نے مسلم ممالک کے رہنماؤں کے نام میں خط لکھا ہے جس میں ان پر زور دیا گیا ہے کہ وہ غیر مسلم ممالک خصوصاً مغربی ممالک میں اسلام کے خلاف بڑھتے ہوئے منفی رجحان کی روک تھام کریں، جس سے امت مسلمہ میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی دوبارہ اشاعت کے خلاف دنیا بھر میں مسلم ممالک کی طرف سے شدید مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ آرمی چیف نے کہا ہے کہ دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو کیفر کردار تک پہنچ جانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ پاک افغان تورخم سرحد پر پاکستانی حکام نے سرحد کی بندش سے متعلق اطلاعات مسترد کر دی ہیں۔ پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں زمین کے ملکیتی قوانین میں غیر قانونی ترامیم یکسر مسترد کر دی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے فرحان علی، سپروائزر شعبہ اردو چودھری ضمیر اشرف، مدیر ہوم ڈیسک غضنفر عزیز کھوکھر، مدیر فورن ڈیسک اور کھیلوں کی خبریں رانا غلام مصطفیٰ، مدیر تجارتی خبریں عائشہ افتخار، مدیر سائنس فن کی خبریں اور کوآرڈینیشن ایڈیٹر زنیرہ خالد، مدیر اعلیٰ لیاقت سعید، نگرانی اعلیٰ عبد الحادی مایار، اور پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔
عامر ہاشمی، رئیسہ کاظمی اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔